بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے، 21واں پارہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ۔ ارشاد باری ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر جو کتاب وحی فرمائی گئی ہے اسے پڑھا کیجیے۔ تلاوت کتاب سے مراد قرآن کو ذاتی طور پر پڑھنا بھی ہے، اور تلاوت کتاب سے مراد قرآن کو اللہ کی مخلوق کو سنانا بھی ہے۔ آپ پر جو کتاب وحی فرمائی گئی ہے اسے پڑھتے رہا کیجیے تاکہ لوگوں تک بات پہنچتی رہے۔ تو گویا تبلیغ کی بنیاد کتاب اللہ ہے، بات لوگوں تک جو پہنچائی جائے گی وہ اللہ کریم کی بات ہوگی۔ کل ہی شاید بات ہو رہی تھی کہ مغرب میں اب لوگوں نے، عام آدمی نے ایک رویہ اپنا لیا ہے کہ یہ ہماری مذہبی کتابیں جو ہیں اور ان کی تشریحات جو ہیں یہ تو لوگوں نے لکھی ہیں۔ مثلا انجیل ہے اب ان کے پاس، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جو انجیل ان کے پاس ہے اس میں کوئی بھی بات وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے، بلکہ جو ان کے صحابہ تھے مختلف انصار جو تھے ان کے نام، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، فلاں کی انجیل، جتنی انجیلیں ہیں وہ مختلف ان کے صحابہ کے نام سے ہیں، اللہ کے نام سے کوئی نہیں ملتی۔ اصل کتابیں بدل گئیں، تحریف ہو گئی، لوگوں نے خود لکھ لی۔ تو لوگوں میں ایک رویہ آ رہا ہے کہ یہ جنہوں نے لکھی ہیں یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، تو پھر ایک عام انسان یا کسی خاص انسان کی لکھی ہوئی بات پر عمل کیوں نہ کریں؟ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم اپنی رائے خود کیوں نہ بنائیں؟ لہذا تبلیغ کی بنیاد اللہ کا کلام ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پر جو کتاب وحی فرمائی گئی ہے وہ تلاوت فرمائی، یعنی بہترین تبلیغ یہ ہے کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ سننے والے کو
یہ پتہ تو ہو کہ مجھ سے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، کسی دوسرے بندے کی تعریف نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے اور وہ مالک کائنات ہے، جو وہ فرماتا ہے وہی حق ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے تو ایک رویہ اپنا لیا ہے، بعض صورتوں کے فضائل حدیث شریف میں ملتے ہیں، بزرگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سورہ یاسین ہی پڑھی جائے، صرف سورۃ ملک ہی پڑھی جائے، فلاں سورت ہی پڑھی جائے، نہیں۔ تلاوت اپنی جگہ قائم ہے، مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اگر کوئی ان صورتوں کو بھی وظیفہ بنا لیتا ہے تو وہ الگ بات، لیکن تلاوت کو چھوڑ دینا یہ درست بات نہیں ہے۔ اور ہمارا رویہ آج کل یہ ہے کہ ہم روزانہ اخبار بھی پڑھتے ہیں، 3 4 اخبار پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ناول اور افسانے پڑھ لیتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، آج کل تو لیپ ٹاپ پہ بھی آ گئی اور ٹیلی فون میں بھی فلمیں آ گئیں، وہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن بنیادی یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے۔ ذالک الکتاب، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے اصل کتاب۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ ایک دفعہ پڑھ جائیں، پھر اس کی کوئی بات ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہے، دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا چونکہ ساری پڑھ لی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اسے زندگی بھر پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھتے رہیں، بلکہ اس کو ختم کیا ہی نہیں جاتا، ہمیشہ بناس پہ پہنچ کر سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات پڑھ کر چھوڑا جاتا ہے، یعنی ابتدا کر کے قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے، ختم کر کے نہیں۔ آپ نے شاید نوٹ فرمایا ہوگا، یہ حفاظ کرام تراویح میں قرآن سناتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی حافظ والناس پہ ختم نہیں کرتا، سورہ فاتحہ اور چند آیات سورہ بقرہ کی پڑھ کر ختم کرتا ہے، یعنی قرآن کو ختم کر کے نہیں چھوڑا جاتا، شروع کر کے رکھا جاتا۔ پھر مزے کی بات ہے کہ جتنی دفعہ آپ پڑھتے چلے جائیں نئی لذت حاصل ہوتی ہے، نئے معنی آشکارا ہوتے ہیں، نئے وید کھلتے ہیں۔ اللہ کریم نے توفیق دی، میں قرآن بیان کیا کرتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار اسے لکھنے کی کوشش کرو، بڑی اچھی تفسیر بنے گی۔ 12 سال لگے، چونکہ میں صرف رمضان شریف میں لکھا کرتا تھا، غیر رمضان میں نہیں، تو 12 سال لگے، اسرار التنزیل مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ پھر مطالبہ آیا کہ پنجابی میں تفسیر ہونی چاہیے، پنجابی میں تفسیر ریکارڈ کرائی، 30 پارے الحمدللہ۔ اسرار التنزیل میں جو باتیں ہیں بہت قیمتی ہیں، لیکن پنجابی جو اس کے بعد ہے اس میں اور عجیب باتیں ہیں جو اس میں نہیں ہیں، کیونکہ اسرار التنزیل بھی اتنی مفصل نہیں تھی، تو ہم یہاں جب بھی جمعہ پڑھتے تو قرآن کریم سے ہی بیان کرتے تھے، تو سوچا کیوں نہ شروع سے ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، تو اکرم التفاسیر بننی شروع ہو گئی، اور اس کے الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو گئے ہیں، 18 پارے چھپ کر آ چکے ہیں۔ بہت تفصیل ہے اس میں اور بڑی لمبی باتیں ہیں، لیکن اب جب دوبارہ قرآن کریم پڑھتا ہوں تو پھر نئے بید کھولتے ہیں، پھر بات رہ جاتی ہے کہ ان تفسیروں میں تو یہ بات نہیں آئی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے
کہ پھر جب تلاوت کرتا ہوں تو پھر نئے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نئے بھید کھلتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ان تینوں تفسیروں میں نہیں آتی۔ تو اسے زندگی بھر پڑھتے رہیے، اس کی حکمتیں، اس کے راز، اس کے بھید کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی تھکتا نہیں کہ اس کتاب کو تو میں پڑھ چکا ہوں۔ قرآن کا معنی ہی یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، مسلسل پڑھے جانے والی کتاب، روئے زمین پر پڑھے جانے والی کتاب، رات دن پڑھے جانے والی ایسی کتاب جسے لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں رہتا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس میں سے بھیدوں کا آشکارا ہونا اور نقاط کا واضح ہونا، یہ تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر کوئی معنی نہیں جانتا، اگر معنی آتے ہی نہیں تو نقاط کہاں آشکارا ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود پڑھنے والا اس کی برکات سے خالی نہیں رہتا۔ جسے معنی نہیں آتے اس کے دل پر بھی کیفیات وارد ہوتی ہیں، اس میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اللہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا پڑھنے چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ ضرور پڑھے جائے۔ معنی نبی آتے ہوں تو ان کی برکات دل پہ وارد ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کو سارے قرآن کے معنی نہیں آتے تو وہ تلاوت کرتا رہتا ہے تو برکات دل پہ وارد ہوتی ہیں، آئینہ دل صاف ہوتا رہتا ہے، طلب الہی بڑھتی رہتی ہے، گناہ سے بچنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ تو یہ سارے درجے ہیں قرآن کو پڑھنے کے، خود پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنے کے لیے پڑھنا، اور لوگوں کو پڑھ کر سنانا، قرآن کے ذریعے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، تبلیغ کرنا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو ہر حال قائم رکھی۔ دنیا ایک وسیع سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ وہ کسی نے فارسی میں شعر کہا تھا، درمیان کار دریا تخت بندم کردئی، درمیان کار دریا تخت بندم کردئی، باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش۔ این ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے درمیان آپ نے مجھے ایک تختے پر باندھ کر چھوڑ دیا، اور اب فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا، دامن تر نہ ہونے دینا۔ یہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ خواہشات، آرزوئیں، پھر دنیا کی نمائشیں، اس کا حسن، اس کی دنیاوی مادی لذتیں، ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور انسان تقدیر کا پابند، وقت پر پیدا ہونا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا گزار کر اپنے وقت پر مرنا، یا جب جس کی آ جائے، تو ایک ٹھاٹھے مارتے سمندر کے درمیان آپ نے مجھے دھکیل دیا ایک تختے پر باندھ کر۔ نہ میں ڈوبتا ہوں، نہ صحیح تیر سکتا ہوں، کبھی ڈوب جاتا ہوں، کبھی ابھر جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دامن تر نہیں ہونے دینا۔ تو یہ دامن بچانے کے لیے نماز ضروری ہے۔ باقی میں الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے۔ نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز قائم کرنے کا فرمایا۔
قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے متاثر ہو کر اپنی نماز نہ چھوڑ دیں، آپ سے متاثر ہو کر دوسرے بھی نمازی بن جائیں۔ ہمارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ماحول سے، جو میں جہاں رہتا ہوں وہاں ماحول ایسا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بات ہوتی ہے اعتماد و یقین اور ایمان کی۔ ہم ایمان سے متعارف ہیں، ایمان اعتماد و یقین کا نام۔ ایمان کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ پر بھروسہ کرنے کی۔ آپ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، بات ختم۔ آپ کا بھروسہ اتنا مضبوط کیوں نہیں کہ وہ ماحول آپ سے متاثر ہو؟ جو چیز کمزور ہوگی وہ متاثر ہوگی نا۔ تو اگر ماحول خراب ہے تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے وہاں تک تو خرابی نہیں آنی۔ اگر آپ دوسروں پر نیکی کا تاثر نہیں ڈال سکتے تو اتنا ایمان تو ہو کہ اپنا دفاع تو کر سکیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ زندگی کا؟ اور جی میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں کوئی نماز نہیں پڑھتا، جی وہ میرے دوستوں میں، بھئی کیا دوستی، کون سا دفتر، کیا روزی اللہ نہیں دیتے؟ رازق تو اللہ ہے، رزق تو انہوں نے دینا ہے۔ آپ مکلف ہیں اسباب اختیار کرنے کے۔ جہاں دین چھوڑ کر کوئی سبب اختیار کرنا وہاں دین اختیار کریں، وہ سبب چھوڑ دیں اور تلاش کریں۔ رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ ہمارے کئی اپنے ساتھی پریشان ہوتے ہیں، جو میں فلاں ملک میں رہتا ہوں تو فلاں ماحول ایسا۔ کیا سا ماحول ہے بھائی؟ کیا ماحول ہے؟ ماحول کچھ نہیں کہتا۔ انسان وہ ہے جو ماحول کو متاثر کرے۔ جو ماحول سے متاثر ہو وہ انسان نہیں، وہ تو جانور ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، خود پڑھیں، اپنے متعلقین کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں کو، جہاں تک آپ کا اثر ہو وہاں تک نماز ادا کی جائے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کی حاضری ہے بارگاہ الوہیت۔ اور اللہ کریم نے تو شب معراج 50 نمازیں فرض کی تھی کہ دن میں، رات دن میں 50 نمازیں پڑھی جائیں، 50 دفعہ میرے بندے میری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حدیث معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، نے عرض کی کہ حضور واپس جائیے، کم کروائیے، ہم تجربہ کر کے آ چکے ہیں۔ تو میری امت پہ تو 2 نمازیں فرض تھیں، ان سے 2 نہیں پڑھی جاتی تھی، 50 کون پڑھے گا؟ حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہے، 50 سے 40 ہوئیں، 30 ہوئیں، 20 ہوئیں، 10 ہوئیں، 5 ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی 5 بھی زیادہ ہیں، تو آپ نے فرمایا میں بہت دفعہ جا چکا۔ ارشاد باری ہوا کہ جو 5 ادا کرے گا اسے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ عملاً یہ 5 پڑھیں گے، ان کی قبول 50 ہی ہوں۔ تو حضور حق ہے کہ بندہ بارگاہ الوہیت میں حاضر ہو جاتا ہے، تکبیر کہہ کر کائنات کو الگ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، دنیا مافیہ کو کاٹ دیتا ہے۔ کوئی بندہ، کوئی ماحول، کوئی فضا، کوئی بات اس کے ساتھ نہیں آتی، وہ بالکل یکا و تنہا اللہ کے حضور پیش ہو جاتا اور روبرو بات کرتا ہے، سبحانک اللہ، اے میرے اللہ تو پاک، وبحمدک، میں تیری ہی ثنا کرتا ہوں، تیری ہی تعریف کرتا ہوں، تبارک اسمک،
بہت برکت والا ہے تیرا. یہ کیا کیا کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بندہ باوضو کپڑے پاک قبلہ رو متوجہ اللہ ہو کر اللہ کریم سے بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے سامنے سے نہ گزرو فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کریم سے سرگوشیاں کر رہا ہے، تم درمیان میں سامنے مت ہو. یہ عزت و عظمت بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو ملی. کسی کی بات کوئی محلے میں سنتا ہے نہیں. کوئی ایسے ہیں جن کی بات گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا، بیٹے نہیں سنتے. وہ بھی اللہ کریم سے براہ راست بات کر سکتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں. کوئی سنتا ہے یا نہیں، لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے. آپ کی نعت کہتی ہوئی کسی نے کہا تھا کہ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے بندوں کو اللہ کریم سے بات کرنے کی جرت دے دی بارگاہ الوہیت میں پیش کر. تو اللہ صبح آنکھ کھلتی ہے تو بارگاہ الوہیت میں پیش ہوتا ہے، دوپہر ڈھلتے ہیں تو پھر پیش ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے تو عصر کے لیے پیش ہو جاتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو مغرب کے لیے پیش ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے پھر بارگاہ الوہیت میں پیش ہو کر تب بستر پر جاتا ہے. تو جو بندہ دن میں شروع دن سے ختم دن تک 5 دفعہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، اسے رکوع و سجود بھی کرتا ہے، اپنی حاجات و ضروریات بھی بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو پھر اس کے لیے کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرے. ابھی تو بارگاہ الوہیت سے ہو کر فجر پڑھ کر آیا، ظہر کو پھر جانا ہے، کس منہ سے جائے گا؟ نافرمانی کرے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کام کی ایک حقیقت ہوتی ہے کہ واقعی وہ کام کیا جائے، اور ایک اداکاری ہوتی ہے. اداکاری آپ فلموں میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں، ایک بندہ بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے تو ویسا ہی ہے جیسا فقیر تھا. کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو انعام دے رہا ہے، سب دکھاوا ہوتا ہے. جب پردے اسکرین سے ہٹتے ہیں تو سب کچھ وہی ہوتا ہے. تو نماز میں بھی اگر اداکاری ہو، پھر آپ اٹھتے بیٹھتے رہیں، باہر نکلے گا بندہ تو وہی ہوگا جو مسجد میں گیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. اداکاری سے حالات تبدیل نہیں ہوتے، حقائق سے تبدیل ہوتے. تو اللہ کریم توفیق دیں اور یہ جیسا صلاۃ ہے اسے سمجھ کر جان کر دھیان سے پڑھا جائے. بندہ تھوڑا سا غور کر لے کہ عجیب بات ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اوابین، چاشت، اشراق، زوال آفتاب، یہ کتنے نوافل کتنے ہیں، پھر اس میں سنتیں کتنی ہیں، پھر اس میں فرائض کتنے ہیں. لیکن کوئی رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جو لوگ بہت پڑھتے ہیں نمازیں، فجر تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، پھر چاشت پڑھتے ہیں، پھر زوال آفتاب پڑھتے ہیں، پھر ظہر پڑھتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ اوابین پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں، تو کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو نماز ہوتی نہیں. یہ 7 آیتیں ہیں. یہ اللہ کو کتنی محبوب ہیں کہ اپنے بندے کے منہ سے ہر بار سننا چاہتا ہے. بندے کے لیے، صفائے قلب کے لیے، نور باطن کے لیے
کتنی ضروری ہیں کہ ہر پیشی میں پڑھی جاتی ہیں، ظاہری اور باطنی شفا کے لیے کتنی مجرب دوا ہے، ہر بیماری کا کتنا بڑا دم ہے، وہی آیتیں ہیں، وہی ہر بار پڑھی جا رہی ہیں، تو کتنی ضروری ہیں، کتنی اہمیت ہے ان کی، ان میں ہے کیا، لکھا کیا ہے۔ سارے قرآن کا خلاصہ ہے ان 7 آیتوں، 30 پاروں کا خلاصہ ان 7 آیتوں میں ہے۔ تو ان چیزوں پہ اگر توجہ کی جائے، دھیان دیا جائے اور یہ سمجھ کر پڑھی جائے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو پھر نماز ہر طرح کی، بڑی یا چھوٹی، بے حیائی ہو یا برائی، یعنی کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، نماز اس سے روک دے۔ اور واقعی بندہ رک جانا پڑتا ہے، جسے ادراک ہو کہ میں نماز پڑھتا، اور محض اداکاری ہو، ایکٹنگ ہو، اٹھک بیٹھک کی چلے گئے، تو پھر اس سے کیا رکنا ہے۔ اور اگر بندہ نمازی بھی ہے اور برائی کرتا ہے تو پھر اس سے سوچنا ہوگا کہ کہاں کمی ہے، کہاں میری نماز میں فرق ہے، کیا غلطی ہے، مجھے کیوں برائی سے، بے حیائی سے نہیں روکتی۔ اگر ایک مرض کی دوا ہے تو دوا بھی کھاتے ہیں، شفا نہیں ہوتی، تو سوچنا پڑتا ہے کہ دوا میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی آمیزش ہو گئی، یا دوا جعلی ہے یا نکلی ہے، کیا وجہ ہے۔ تو فرمایا قرآن جو آپ پر بذریعہ وحی نازل ہوا، اس کی تلاوت فرمایا کیجئے، نماز کو قائم کیجئے، اس لیے کہ یقیناً، انا کے ساتھ تاکید کی ہے اللہ کے، یقیناً یہ پکی بات ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، اللہ کا ذکر سب سے عظیم تر ہے۔ سب سے اعلیٰ ذکر ہے تلاوت قرآن، سب سے اعلیٰ کام ہے اقامت صلاۃ، اللہ کی بارگاہ میں ذاتی طور پر حاضر ہونا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ سارا کرنے کے بعد پھر والا ذکر، پھر ذکر کون سا نکلا ہے؟ تلاوت کی بات بھی ہو گئی، اس کے فضائل بھی آ گئے، صلاۃ کی بات بھی ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تلاوت کا بھی ایک وقت ہے، ایک حد تک بندہ کرتا ہے، صلاۃ کے بھی اوقات ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجیے۔ اب رب بھی اللہ ہی کی صفت ہے، لیکن صفاتی نام ہے۔ اسم ربک کیا ہے؟ اللہ۔ پروردگار عالم کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کی تکرار کیجئے، اسے یاد کیجئے۔ کتنا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنی تکرار کیجئے کہ صرف اللہ ہی رہ جائے، سب کچھ فنا ہو جائے۔ تو علماء حق نے ذکر کے بہت سے مدارج لکھے ہیں۔ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا بھی ایک درجہ ذکر کا، اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ایمان بھی ذکر ہے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا مسلمان رہنا بھی ایک ذکر ہے۔ ایمان بھی یاد الہی ہے۔ پھر عملی ذکر ہے، زندگی دن بھر، دن رات، شب و روز جو کچھ کرتا ہے،
وہ اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے کرنے کا حکم حضور نے اور دین نے دیا ہے، تو وہ کیا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہر کام کے ساتھ بھی اللہ کی یاد وابستہ ہے، یہ عملاً ذکر ہے۔ پھر زبان سے تلاوت کرتا ہے، ذکر الہی ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر الہی ہے۔ بلکہ نماز کا تو مقصد ہی یہ بیان فرمایا گیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو تاکہ میری یاد دلوں میں بس جائے، میری یاد دلوں میں زندہ رہے۔ اب تلاوت بھی ہو گئی، تسبیحات وغیرہ سب تلاوت میں آ گئی، ذکر لسانی زبان سے ذکر ہو گیا۔ جتنی قسم کے ذکر وظائف جو صحیح ہیں، سنت کے مطابق ہیں، تسبیحات، تلاوت، یہ ذکر لسانی میں آ گیا، یہ بھی ہو گیا۔ عملی ذکر میں اور کاموں کے ساتھ عبادات بھی آ گئیں، وہ بھی ہو۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور کوئی ذکر بھی ہے وہ بہت بڑی دولت۔ لسانی اور عملی ذکر کے بعد ذکر قلبی ہے کہ دل ذاکر ہو جائے۔ انسانی اعضاء میں دل ایک ایسا عضو ہے جو شکم مادر سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور لب گور تک جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچے کا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے جب اس میں حیات پیدا ہو، موت تک دھڑکتا رہتا ہے، مسلسل دھڑکتا رہتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جائے، زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، کیونکہ جب اس کی دھڑکن رکے گی تو زندگی ختم ہو جائے۔ تو اعضائے بدن میں سب سے زیادہ مسلسل کام کرنے والی شاید دل کی دھڑکن ہے، اور دل کو اگر ذکر الہی نصیب ہو جائے، ہر دھڑکن میں اللہ کا نام بس جائے، تو یہ ذکر کثیر بن جاتا ہے۔ میں لمبی بحث میں نہیں جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہزاروں گنا بہتر ہے ذکر قلبی دوسرے اذکار سے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کہ حضور ہر حال میں ذکر کرتے تھے، علی کل احیانہ، ہر حال ذکر دوام نصیب تھا۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر کا تو یہ عالم ہوتا ہے کہ نبی جو لباس پہنتا ہے ذاکر ہو جاتا ہے، جس مکان میں رہتا ہے اس کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، جو جوتا پہنتا ہے ذاکر ہو جاتا ہے، جس سواری پہ بیٹھتا ہے اس کا ذرہ ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، جس زمین پہ چلتا ہے جہاں قدم پڑتے ہیں ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ جو نبی کے ساتھ ایمان لاتا ہے اسے صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر وجود کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ جلودہم و قلوبہم، ان کی کھال سے لے کر نہاں خانہ دل تک ہر وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء تو ہمہ وقت ذاکر ہی ہوتے ہیں، اور جس نے بھی نبی کی ایک نگاہ پالی، یا جس کی نگاہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر پڑ گئی، وہ صحابی ہو۔ اس ایک نگاہ میں اس کے وجود کا ذرہ ذرہ ذاکر۔ اس ذکر سے حاصل کیا ہوا؟
اس ذکر سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب کلام باری ان تک پہنچتا ہے تو وہ صرف آواز اور معنی پہ غور نہیں کرتے، اس میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی ان پہ وارد ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی پہنچتا ہے تو اس میں جو کیفیات ہیں وہ بھی دلوں پہ وارد ہوتی ہیں، اور یہی انسانی کمال ہے اور عظمتیں ہیں جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بندہ بات کرتا ہے، اس کی آواز تو کانوں تک رہتی ہے، لیکن اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ایک جملہ کہتا ہے تو ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں، کوئی ایک جملہ کہتا ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں، کوئی ایک جملہ کہتا ہے تو بندے مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس جملے کی کیفیات جب دل پہ وارد ہوتی ہیں تو پھر انسان کا رد عمل آتا ہے۔ ایک ہی شعر ہے، ایک ہی غزل ہے، ایک ہی نظم ہے، ایک بندہ اسے گا کر سناتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی دوسرا گاتا ہے تو بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو غزل تو ایک ہی تھی، یہ نظم تو ایک ہی تھی، گانے والے کے اختلاف سے کیفیات بدل گئی۔ تو اگر یہ ڈوموں اور بھانڈوں کی بات میں بھی اثر ہے تو اللہ کی بات میں کتنا اثر ہوگا۔ تو ہم جب رات دن قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھ کے رکھتے تو ہمیں بگڑتا سنورتا کچھ نہیں، ہمیں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ؟ ایک شاعر کا شعر سن کر اثر ہوتا ہے، کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو گالی کا بھی اثر ہوتا ہے، آگے رد عمل آتا ہے، بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ بد کلامی کا بھی اثر تو ہوتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، بندے کا رد عمل ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کلام میں تو اللہ کی شان کے مطابق اثر ہے، ہمارے دلوں میں قبولیت کی استعداد نہیں۔ بندے کی بات کا اثر تو ہم لے سکتے ہیں، دلوں میں وہ قوت نہیں ہے کہ کلام الہی یا ارشاد رسالت پناہی کا بھی اثر قبول کرے۔ تو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ بارگاہ نبوت سے ملتا ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جنہیں صرف صحبت پیغمبر نصیب ہوا، ان کی کھال سے لے کر نہاخانہ دل تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو۔ اس ذکر کثیر نے ان کے دلوں کو یہ کیفیت بخشی کہ جب قرآن کریم بخشش کی جنت کی بات کرتا ہے تو ان پر مسرت و فرحت دل پہ آ جاتی ہے۔ عذاب و گرفت کی بات ہوتی ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کیفیات وارد ہونے لگتی ہیں، جب کیفیات وارد ہوتی ہیں تب اطاعت الہی کا مزہ آتا ہے اور گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ نہ ہو تو رسماً آپ پڑھتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیر رانجھے کے قصے کی طرح وہ بھی سنا اور انجوائے کر کے چلے گئے، قرآن بھی سنا، تالیاں بجائیں، جشن ہوگا۔ اب تو قوم ہر طرف جشن پہ آ گئی ہے، باقاعدہ چینلوں پہ پروگرام چل رہا ہے، جشن رمضان۔ جشن ہوتا ہے جو جس کا جی چاہے جس طرح اچھل کود کرے، بےہودگی کرے، شور و شغل کرے، اسے جشن کہتے ہیں۔ جس طرح اس کا دل چاہے اس طرح خوشی منائے، اسے جشن کہتے ہیں۔ تو اب تو جشن رمضان بھی ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہم میں اتنی تبدیلی آتی ہے، علماء کرام کو بھی ہم بٹھا دیتے ہیں، ساتھ وہ خواتین بٹھا دیتے ہیں جو ساری عمر فلموں میں اور اس طرف لگی رہتی ہیں، انہیں بڑا بنا سنوار کر ساتھ بٹھا دیتے۔ کون سا دین ہے؟ اور میں حیران ہوں کہ ان علماء حضرات میں یہ جرت کیوں نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں کہتے یہ نامحرم عورتوں میں بیٹھ کر ہم کون سا باز کریں؟
کون سے سوال و جواب کریں؟ کوئی بندہ سوال و جواب کرنے والا کوئی نہیں رہا کہ آپ نے میرے سامنے ایک نوجوان لڑکی کو بنا سنوا کر بٹھا دیا ہے، یہ رمضان کی فضیلت آپ مجھ سے گنوا رہے ہیں؟ بنیادی طور پر نامحرم عورت سے بات کرنا ہی حرام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر خواتین بھی وہ جو ساری عمر فلموں میں اور سٹیج پر اور اس پر لوگوں کی نظروں میں رہتی ہیں، جن کا نہ پردہ ہے، جن کا نہ کوئی شرعی طریقہ حیات ہے. تو جو عورت خود پردہ نہیں کرتی، شرعاً تو پردہ دار عورتوں کو حکم ہے کہ اس عورت سے بھی پردہ کرو. اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ پردہ دار خواتین جو ہیں ان عورتوں سے بھی مردوں کی طرح پردہ کریں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی. تو یہ بے پرد عورتوں کو بنا سنوار کر لیپ پوت کر بٹھا دینا سامنے، اور وہ کوئی سوال کر رہی ہے، کوئی رائے دے رہی ہے، حضرت صاحب علامہ صاحب جواب، یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان علماء کے دل میں وہ تنفر کیوں نہیں آتا، اس گناہ سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ایسا کیوں کرتے؟ اس لیے کہ دل کیفیات سے خالی ہے. اگر دلوں میں کیفیات ہوتی تو دل تڑپتے، دکھ ہوتا کہ میں شریعت کے نام پر ہی خلاف شریعت شروع کر دوں. یہ کون سا اسلام؟ تو جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر اسلام کی لذت آتی ہے. اسلام بوجھ نہیں لگتا. نمازیں بوجھ لگتی ہیں، روزے بوجھ لگتے ہیں، حلال کمانا بوجھ لگتا ہے، مفت کا ملتا ہو لینا آسان لگتا ہے، رشوت لے لی، چوری کر لی، ڈاکہ کر لی، آسان لگتا ہے. اور لوگوں نے اسلام کو عجیب بانٹ رکھا ہے. کل مجھے میرا ایک دوست بتا رہا تھا، اس کا بزنس ہے، چیزیں بازار سے منگوائیں بیچیں. تو کہتا میرا ایک جو خریدنے والا ہے اس نے مجھ سے وقت سے پیسے کھا لیے، تقریباً 8-10 ہزار روز مار لیتا تھا. چونکہ مارکیٹ سے چیزیں لاتا تھا تو ان سے رسید میں پیسے زیادہ لکھوا لیتا تھا. تو پکڑا گیا. تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ ارے ظالم، یہ جو تو 8-10 ہزار روز حرام کا لے لیتا ہے مجھ سے، تو تجھ پر تو حرام ہے، اور تو اپنے بچوں کو حرام کھلا کر پال رہا ہے. وہ بڑے ہوں گے تجھے دھکے ماریں گے، لاتے ماریں گے، پھر تو روئے گا کہ اولاد نافرمان ہے. تو وہ کہتا ہے جی نہیں، میں بچوں کو حلال کھلاتا ہوں، صرف تنخواہ سے انہیں خرچہ دیتا ہوں، یہ تو میں خود ہی کھاتا ہوں. لوگوں نے کیا ہیلے بنا رکھے ہیں. تم خود کھاتے ہو، تم خود پر حرام کھانا اچھی بات، خود حرام کھاتے ہو تو اچھی بات ہے. خود تمہیں کتا مار کے دے دیا جائے کہ آج جی یا بھون کر کھا جاؤ تو اچھی بات ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ اسلام حلق سے اوپر اوپر ہے. نبی کریم نے یہ مثال دی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا اسلام حلق سے اوپر ہوگا. قرآن پڑھیں گے لیکن وہ حلق سے نہیں اترے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے دور ہو جائے. تو یہ ذکر قلبی ہے جو ذکر لسانی کے بعد، ذکر عملی کے بعد جس کا پھر حکم دیا گیا. تلاوت قرآن بہترین ذکر لسانی کی انتہا ہے، سب سے اچھا ذکر لسانی. اقامت صلاۃ عملی ذکر کی انتہا ہے، کمال ہے، سب سے اچھا ذکر عملی. اس کے بعد پھر ذکر اکبر کا جو حکم ہے یہ ذکر قلبی. ترتیب دیکھ لینا. لسانی ذکر تلاوت میں آ گیا کہ لسانی ذکر کی انتہائی کمال تلاوت قرآن. کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے، اچھی باتیں کہتا ہے، واعظ کہتا ہے، لیکن سب کا انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے. عملی ذکر کوئی دیانتداری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دیانت و امانت کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، لیکن سارے اعمال کا کمال عملاً نماز کی ادائیگی ہے.
تو ذکر لسانی کا کمال بھی ہو گیا، ذکر عملی کا بھی کمال ہو گیا۔ پھر فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور بھی ذکر اللہ یہ جو بہت بڑا ہے۔ تلاوت قرآن ذکر لسانی بہت عظیم ہے، ادائے صلاۃ ذکر عملی بہت عظیم ہے، لیکن ایک اور بھی ہے، وہ ان سب سے بہت بڑا ہے، وہ ہے ذکر قلبی۔ اب ذکر قلبی اٹکل پچو سے حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر لسانی آپ کسی عالم سے قرآن سیکھ لیں، قرآن پڑھتے رہیں، ذکر لسانی کا کمال آپ کو حاصل ہے الحمدللہ۔ آپ نے بچپن میں والدین سے ہی نماز سیکھ لی، آپ نماز پڑھتے ہیں تو عملاً جتنا ذکر ہے اس میں سب سے اعلیٰ ذکر آپ کو نصیب ہو۔ ذکر قلبی نہ مولوی صاحب سے ملتا ہے نہ والدین۔ ذکر قلبی ملتا ہے جہاں کی جمال جہاں آرا کی ایک نگاہ سے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ایک نگاہ ناز سے سارا جہاں سنور گیا، ایک نگاہ ناز سے سارا جہاں سنور گیا۔ وہ بندے کا جہان تو یہ وجود ہی ہے نا، یہ زندہ ہے تو اس کا جہان قائم ہے، مر گیا تو اس کا جہان تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نگاہ ناز سے سارا جہان سنور گیا۔ صحبت پیغمبر میں صحابی بنے اور صحابی کے وجود کا ہر ذرہ ہمہ وقت اللہ 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 اللہ۔ صحابہ کی صحبت میں وہ پرتو جمال ان کے دلوں سے آگے منتقل ہوا، وہ تابعی بنے، تابعین کی صحبت میں تبع تابعی بنے۔ خیر القرون، بہترین لوگ دنیا کے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں خیر القرون کا سب سے بہترین زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ کا اور پھر تابعی۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا بیانہ بہترین ہے، پھر جو اس کے ساتھ، پھر جو اس کے بعد جس نے تبع تابعین سے وہ نعمت حاصل کی، اس کے لیے محنت کی، مجاہدہ کیا، اپنے دل کو روشن کیا، چمکایا، اور وہ برکات نبوی اس میں آئیں تو وہ قلب ذاکر ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، دنیا کے لیے یہ ذکر قلبی دل کی دھڑکن کا درجہ رکھتا ہے۔ جب تک اللہ کے بندے ذکر کرنے والے موجود ہیں، کائنات موجود ہے، جب نہیں رہیں گے قیامت آ جائے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، جب اللہ کا ذکر اٹھ جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ لوگوں نے سمجھا نہیں اور سمجھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے، گزشتہ 6 مہینے سے میری ٹیبل پہ پڑی ہے، ساری الف یہ اول تا آخر میں نے حرفن پڑھی ہے۔ اس نے پورا زور لگایا ہے کہ طریقت و تصوف کو کفر ثابت کیا جائے، پورا زور صرف کر دیا۔ اب کوئی اخلاقیات کی حد بھی نہیں رہی، اتنے غلیظ، اتنے گندے، اتنے معیوب الفاظ اور محاورے اور جملے استعمال کیے ہیں، اور اتنی فضول حکایات اور واہیات اور خرافات، اور اس کو بڑا علمی کارنامہ بھی سمجھ۔ اس کے آخر میں اس نے کچھ سوال دیے ہیں کہ اگر یہ حق ہے تو جواب دو، تو کچھ 6 مہینے سے میری ٹیبل پہ پڑھی ہے۔ پہلے تو مجھے سال لگا اس کے پڑھنے میں، میرے تو وہ 10 دن کی مار تھی، پڑھی نہیں جاتی تھی، اتنی خرافات ہے اس میں کہ 2 صفحے پڑھے پھر پھینک دی، پھر دوسرے دن اٹھائی 2-4 صفحے پڑھے پھر رکھ دی۔ تو 600-700 صفحے کی کتاب تھی، کچھ سال بھر تو اس نے میرا وہ وقت ضائع کیا۔ اب 6 مہینے سے پڑھی ہے، چاہتا ہوں اس کے سوالوں کا جواب دوں، لکھا نہیں جاتا ہے، اتنی اس میں غلاظت اور اتنے خبیثانہ سے سوال ہیں کہ وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔
سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی، نکالوں سے، جھوٹوں سے، دنیا کے لالچی اور دنیا کے کتوں نے جو تصوف کا لبادہ اوڑھ کر پیسے کمائے، ان کی حقائق لکھ کر کیچڑ تصوف پہ اچھالا گیا۔ کسی دانش مند آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی نقل مارکیٹ میں ہے اس کی اصل بھی ہوگی۔ مارکیٹ میں یا بازار میں جس کی نقل ہے تو اس کی اصل بھی ہوگی، اور اگر نقل بھی لوگ خرید رہے ہیں، نقل پہ بھی لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اصل بہت قیمتی ہو۔ یہ بندے کو سوچنا تو چاہیے۔ اگر وہ دیکھے کہ ہر طرف نقل ہی نقل ہے، جی نقلی سونا ملتا ہے، تو نقلی سونا ملتا ہے تو کہیں اصلی سونا بھی ہوگا تب نقل بنی۔ اور اگر نقلی سونا بھی بک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اصلی سونا بہت قیمتی ہوگا جس کی نقل بھی لوگ خرید رہے ہیں۔ اگر نقلی صوفی ہیں یا نقلی دنیا دار دھوکہ باز صوفی بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھی چل رہے ہیں، تو مطلب ہے اصل صوفی جو ہوں گے وہ بہت قیمتی کامیاب لوگ ہوں گے، بہت اعلیٰ جنس ہوگی جس کی نقل بھی بگڑے، اور جس کی نقل بازار میں کہیں تو اس کی اصل بھی ہوگی۔ اگر اصل ہے ہی نہیں تو نقل کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن اللہ کریم رہنمائی فرمائے تو بندہ سوچ سکتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ یہ سینہ اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے اور سینوں کو منور کرتی چلی جاتی ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ذکر الانسانی نصیب ہوا، تلاوت قرآن نصیب ہوئی۔ پھر اس سے بھی بڑے خوش نصیب ہیں ذکر لسانی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے، اور صلات تک پہنچ گئے۔ لیکن فرمایا مزہ آتا ہے ذکر قلبی، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ چیزیں دیگر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اب اس میں ذکر قلبی میں اللہ کریم کی یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے کہ جب کلام باری بندہ سنتا ہے تو اس کی کیفیات دل پہ آتی ہے۔ جب ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بندہ سنتا ہے تو اس کی کیفیات دل پہ آتی ہیں، اور پھر ان کے نتائج نکلتے ہیں، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا کردار بدلتا ہے، وہ برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور یہ یاد رکھو تم جو کرتے ہو اللہ کریم اس سے باخبر ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو بھی کر رہے ہو اللہ کے روبرو کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو تو بھی وہ واقف، غلطی کر رہے ہو تو بھی یہ یاد رکھو اللہ کریم کے سامنے کر رہے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب دینداری کا دعویٰ بعثت عالی سے پہلے تو اہل کتاب کو تھا، عیسائیوں کو فخر تھا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، یہودیوں کو فخر تھا نہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ یہودی پہلے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، نہیں موسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے اور ہمارے پاس کتاب ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اور دونوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، اصل کتاب ناپید ہو گئی۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک اختیار کر لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک اختیار کر لیا، گمراہ ہو گئے۔ تحریف شدہ کتابیں ان کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی کتابیں تو ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کفار سے زیادہ اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دین جو ہے یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے یہ صحیح ہے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب ان سے بات ہو تو ان سے جھگڑا نہ کریں،
بلا تجادلوا اہل الکتاب، دین کے معاملے میں جھگڑا درست نہیں ہے، الا باللتی ہے یہ احسن، بات خوبصورت انداز میں کی جانی چاہیے۔ یہ قانون ہے، یہ جو ہمارے ہاں روز جھگڑے ہوتے ہیں، دیوبندی بریلویوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں پہ لگاتے ہیں، دونوں مل کر اہل حدیث پہ لگا دیتے ہیں، وہ کسی اور پہ لگا دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے عقیدے پہ اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، اس پر قائم رہو، لیکن دوسرے سے بات تو مزے کی کرو، اسے اپنے عقیدے کی خوبی اور بہتری بتاؤ، بجائے اس سے جھگڑا کرنے کے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو جو حق پر نہیں ہے اسے حق پر ہونے کے کمالات بتاؤ، اس کے فائدے بتاؤ، اس کی خوبصورتی بتاؤ، اس سے جھگڑا نہ کرو۔ میں رات بھی سن رہا تھا، ہمارے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے ٹی وی پر، اور وہ جو اینکر پرسن تھا ان سے سوال کر رہا تھا کہ وہ تمہارے بیٹے نے، تمہارے بھائی نے یہ کیا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ بھئی ہم نے ایسا نہیں، وہ کہتا فلاں کے بیٹے اور بھائی نے بھی تو کیا تھا۔ کمال ہے، برائی برائی کا جواز بن جاتی ہے کیا؟ ایک بندہ برائی کرتا ہے تو یہ کوئی دلیل بن جاتی ہے کہ دوسرے بھی برائی کریں؟ اگر وہ غلط ہیں تو تم ان کی غلطیاں گننے کی بجائے تم حق پر ہو، اپنے حق کے کمال بیان کرو، خوبصورت بات کرو، ان کو نصیب ہوگی مان لیں گے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ درست ہے تو اللہ انہیں ماننے کی توفیق دے دے گا۔ اللہ سے بات بگڑ چکی ہے تو میری تمہاری تبلیغ سے کیا ہوگا، وہ نہیں مانے۔ تو منوانا نہیں، پہنچانا ذمہ داری ہے، اور وہ خوبصورت طریقے سے پہنچاؤ۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں اگر ان سے کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، تو پھر تم اپنے دفاع کا حق رکھتے، تم زیادتی نہ کرو، کوئی کرے تو اس کے دفاع کا حق تمہارے پاس ہے۔ وَقُولُوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، انہیں بتاؤ اللہ کی کتاب ہم پر اتری، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتابیں اتری وہ بھی حق تھیں، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، جو نازل ہوئیں ان کے ساتھ ہمارا ایمان ہے۔ جو تم نے ان میں تبدیلیاں کر دی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تمہاری طرف سے، ان کو ماننے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ان کے حق ہونے پر ایمان ہے، لیکن عمل قرآن پر ہوگا، وہاں سے عمل کی دلیل ہم نہیں لے سکتے۔ اس کے باوجود کچھ حقائق، سارے دین کو تعریف کرنے کے باوجود کچھ حقائق ایسے باقی ہیں جو ہم میں قدر مشترک ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ حقیقت موجود ہے باوجود ساری تعریف کے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے۔ ہماری کتاب میں بھی یہ حقیقت ایسی ہے، تو جب تمہارا ہمارا معبود ایک ہے، اس کے طریقے عبادت میں اختلاف ہے، تو پھر لڑنے بھیڑنے کی کیا بات ہے؟ بیٹھ کر، سوچ کر، سن کر، بتا کر سمجھ لینا چاہیے۔ بَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں۔ تم مانو نہ مانو، لیکن ہم تو اس بات کے قائل ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو بنیاد ہے ایمان و اسلام کی، عقیدہ و ایمان کی بنیاد ہے، اعمال کے دلائل کی بنیاد ہے، زندگی بھر کے کردار کی بنیاد ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور پہلے جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، ان میں جو بندے اس اپنی کتاب کو مانتے ہیں وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔
یہود و نصارہ میں سے بھی جو وہ لوگ تھے جن کا اپنی کتابوں پہ ایمان تھا، وہ انہوں نے قرآن، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین تک کی پیش گوئی موجود تھی۔ تو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ مانتے اپنی کتابوں کو بھی نہیں تھے، برائے نام مولوی بنے ہوئے تھے، دنیا کمانے کے لیے پیر بنے ہوئے تھے، پیسے بٹورنے کے لیے مفتی بنے ہوئے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا۔ جن کے دل میں ایمان تھا انہوں نے قرآن کو بھی مانا۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان دوسروں میں سے جو مشرک ہیں یا کافر ہیں، پہلی کتابوں کو نہیں مانتے، ان میں بھی کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو قرآن پر ایمان لے آئے، حقیقت جب سامنے آئی تو انہوں نے قبول کر لی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات میں جو جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کریم میں جو جھگڑا کرتے ہیں، قرآن کریم کے حقائق کو جو مسخ کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے ذمہ کفر لکھ دیا گیا، جن میں ایمان کی رمق باقی نہیں ہے۔ انہیں یہ دیکھ لینا چاہیے، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا ارتاب المبطلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس عمر عزیز انہی یہودیوں، نصرانیوں، مشرکین مکہ کے درمیان بسر کی۔ 40 برس لمسم نصف صدی بنتی ہے۔ ان 40 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ نے کوئی لفظ لکھا۔ 40 برس کی بے داغ جوانی، بے داغ زندگی، روشن زندگی، ایسی زندگی کہ بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی انسان پر بھی جھوٹ نہیں بولا، کسی روایتی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولا، کہیں کوئی غلطی نہیں کی۔ ہر لحاظ سے مشرکین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ان 40 برسوں میں، نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی لفظ لکھا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہوتی، آپ نے مضامین لکھے ہوتے، تو آج جب آپ قرآن پیش کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کفار کہ جی پہلے سے ادیب ہے، دانشور ہے، کتابیں پڑھ رکھی ہیں، لکھنا جانتے ہیں، ان کے مضامین ہم نے پڑھے، اب ایک کتاب قرآن کے نام سے لکھ دی۔ یہ دلیل اب ان کے پاس نہیں ہے کہ آپ نے 40 مقدس برسوں میں نہ کوئی چیز لکھی، نہ کوئی کتاب پڑھی، کوئی لفظ آپ کے دست مبارک سے لکھا نہیں گیا، کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو اچانک 40 برس بعد آپ ایک ایسی کتاب لکھوانا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو نزول سے لے کر قیامت تک کے مسائل کا حل بتاتی چلی جاتی ہے، جو اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے جیسی اس کی شان ہے، جو بندے کی حقیقت بیان کرتی ہے جیسا کہ وہ ہے، وہ حقائق بیان کرتی ہے جو 15 صدیاں 1500 سال دھکے کھانے کے بعد آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ 1450 سال پہلے بیان کر دے۔ تخلیق انسانی کے مراحل، نطفے سے لے کر انسان بننے تک سائنس نے اب جانا ہے، قرآن نے اس وقت بتا دی۔ امور دنیا، سیاسیات، معاملات، کاروبار، تعلقات، عدالتیں، انصاف، کون سا شعبہ ہے جو قرآن نے قیامت تک کے لیے بیان نہیں کر دیا، اور آج بھی اسی کے مطابق کرو تو درست ہے، اس کے خلاف کرو تو غلط ہو جائے۔
بڑا لوگوں کو شوق ہے نا کہ مشرق قومیں بڑی ترقی کر گئی. اگر آپ تجزیہ کریں تو جن جن شعبوں میں انہوں نے ترقی کیا اس میں انہوں نے قرآنی اصولوں پر عمل کیا. جہاں جہاں سے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے وہاں وہ بھی غوطے ہی کھا رہے ہیں. تو اگر مومن قرآن کا دامن تھام لیں تو یہ مشرق اس کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. سب سے بڑا معجزہ، سب سے عظیم معجزہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم. ان جاہلوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک ایسی ہستی 40 برس ان میں رہی، اس نے ایک لفظ لکھا نہیں، ایک لفظ کسی سے پڑھا نہیں، اچانک اتنی بہترین کتاب بیان فرما رہا ہے جو زندگی کے سارے مسائل ساری کائنات کے حل کر رہی ہے. یہ تو پہلی کتابوں میں بھی نہیں تھا. جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں، داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان کی امت کے لیے تھی، کائنات کے لیے نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، ان کی قوم کے لیے تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو ان لوگوں کے لیے تھی جو ان کی قوم کے تھے، مکلف تھے، اور خاص زمانے تک کے لیے تھی. جو آپ تحریر کروا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، یہ ساری کائنات عالم بشریت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے. کتنی زندگیاں بدلیں گی، کتنی فضائیں بدلیں گی، کتنے موسم بدلیں گے، کتنے حالات بدلیں گے، کتنے نئے مسائل پیدا ہوں گے. ہم نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں دیکھا ہے، جب ہم بچے تھے مسائل اور تھے، جب ہم لڑکے تھے مسائل اور تھے، جب ہم جوان تھے مسائل اور تھے، اب جب ہم بوڑھے ہیں تو آج کے مسائل اور ہیں. یہ 4-5 زمانے ہم نے بدلتے دیکھے. یہاں کسی نے بجلی کا نام بھی نہیں سنا تھا، لوگ زندہ رہتے تھے. ٹیلی فون کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا، لوگ زندہ رہتے تھے. آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں کہ ذرا سروس بند ہو جائے موبائل کی تو طوفان مچ جاتا ہے. جی وہ میرا موبائل کام نہیں کر، وہ جی یہ گھنٹہ آتی ہے بجلی، گھنٹہ چلے. یہ بجلی ہوتی کہاں تھی بھائی؟ ہم نے تو دیوں کی لو میں اور چمنیوں پر پڑھا لکھا ہے، کوئی رات کو بجلی نہیں ہوتی تھی اور اسی پہ سب کچھ نظر آتا رہتا تھا. تو زمانہ بڑی تیزی سے کروٹیں لیتا ہے. ایک ایسی کتاب جو ہر کروٹ کا نیا جو مسئلہ پیدا پھر اس کا حل بھی بتا دیتی، اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کر رہی ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں صداقت ہے، جس کے ساتھ شبہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تو پھر انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پھر اس پہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ تو بڑی واضح آیات ہیں، بڑی کھلی باتیں ہیں، بڑی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، اور یہ باتیں تو دلوں میں اتر جانے والی باتیں ہیں. یہ صرف کانوں کو لذت نہیں دیتی، یہ صرف ذہنی طور پر تفریح کا سبب نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو دلوں میں اتر جاتی ہیں. لیکن بھئی دل ہو تو دل میں اترے گی نا. سینے میں دل ہی نہ ہو، پتھر دھڑک رہا ہو تو اس میں کیا اترے گا کیا؟ اسی لیے فرمایا بل آیات بینات فی الصدور الذین اوتوا العلم. ان لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں جن کے پاس علم ہے. اور یہاں قرآن کریم علم کہتا ہے معرفت حق کو. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ جائے، معرفت حق نصیب نہ ہو تو وہ جاہل ہے. کچھ بھی نہ پڑھا ہوا ہو، اسے اللہ کی معرفت مل جائے وہ عالم ہے. علم کیا ہے؟ زندگی کی مقصد تخلیق کیا ہے؟ معرفت الہی. علم کیا ہے؟ اپنے مقصد تخلیق کو جاننا. تو فرمایا یہ ان سینوں میں ہے جن میں علم ہے، جن لوگوں کو علم عطا ہوا، جنہیں معرفت حق نصیب ہوتی ہے. قرآن کی آیات اس کے دل کو چھو لیتی ہیں، کیفیات بن کر اترتی ہیں دلوں میں، واردات بن کر دلوں میں اترتی ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. اور ہماری آیات میں
جھگڑا صرف ظالم کرتے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کیے جا رہے ہیں. ظالم بھی عجیب ہیں، اپنی ذات پہ، اپنی روح پہ، اپنے آپ پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. ایک ظلم اور کر لیتے ہیں کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی عجیب و غریب نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. ارے جاہلو، 40 برس عمر عزیز انہوں نے آپ میں بسر کی، ایک لفظ لکھنا نہیں جانتے تھے، ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے. پھر انہوں نے وہ کتاب عطا فرمائی کہ اللہ مجھ پر وہی فرما رہا ہے. اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ قیامت تک اس کے حقائق کو لوگ تسلیم کرتے جائیں گے، رد نہیں کر سکیں. اس کے باوجود کہتے ہیں ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. کمال ہے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ. آپ فرمائیے میرا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، معجزے اللہ کے پاس ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں اور بھی دکھا دے گا. پھر اللہ کریم نے اتنے معجزات دکھائے. چاند شک ہوا، شب معراج معجزات سے بھری ہوئی ہے. بے شمار زندگی گنتے رہو، آپ گن نہیں سکتے. پانی کے گلاس میں حضور نے دست اقدس رکھا، انگشتائے مبارک رکھی تو چشمے جاری ہو گئے. سارے لشکر نے مشکیزیں بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی پلا لیا، خود بھی پی لیا، اور ختم ہونے میں ایک نہیں، ایک عمر چاہیے معجزات کو گننے کے لیے. لیکن معجزات بھی تو دل نے ہی تجزیہ کرنے ہیں. سینے میں ہی پتھر ہو تو معجزات سے کیا ہوگا. تو فرمایا قرآن سے بڑا معجزہ اور کیا مانگتے ہو تم. فرمایا معجزات ظاہر کرنا یہ اللہ کا کام، میرا کام نہیں. انما انا نذیر مبین. میں جو تم کر رہے ہو اس کے جو نتائج ہوں گے، جو مرنے کے بعد تمہارے سامنے آئیں گے، میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ اس وقت میں تمہیں وہ نتائج بتا رہا ہوں. جن خطرات میں تم گر رہے ہو ان کی سختی اور سنگینی سے میں تمہیں آج آگاہ کر رہا ہوں. آج تمہارے پاس فرصت ہے، اپنا راستہ بدل سکتے ہو. جب گر جاؤ گے تو پھر فرصت نہیں ہوگی، پھر راستہ بدلا نہیں جا سکے گا. میرا منصب یہ ہے کہ آج میں آنے والے عذابوں سے تمہیں آج آگاہ کر دوں تاکہ تم بچ جاؤ، اور تمہیں ان سے بچنے کا راستہ بھی دکھا دوں. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک رحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی اور آپ کے طفیل ان تک ایک ایسی کتاب پہنچا دی، ان فی ذلک لرحمہ، جس کے ایک ایک حرف، ایک ایک زیر زبر، جس کا ایک ایک نقطہ رحمت الہی کا خزانہ ہے. کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگوں تک ہم نے اپنا ذاتی کلام پہنچا دیا؟ کلام متکلم کے جمال کا پرتو ہوتا ہے. بات کرنے والے کی بات میں اس کی ذات کا اثر ہوتا ہے. ایک بندے کی بات ہم سنتے ہیں تو دل بچھ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے، محبت ہوتی ہے. ایک اور بندے کی بات سنتے ہیں تو عامیانہ سے گزر جاتے ہیں، کوئی اس طرح کہہ رہا تھا. ایک اور کی بات سنتے ہیں تو بیزاری پیدا ہو جاتی. وہ متکلم کا اثر ہوتا ہے، کلام کرنے والا کو. جب کلام الہی ہو، اللہ کا کلام، پھر وہ سینہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، پھر وہ لبھائے مبارک اور زبان اقدس سے جاری ہو. یار قرآن کے حروف ویسی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. قلب اثر پہ آیا، لبھائے مبارک پہ جاری ہوا. یہ جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں انا انزلنا علیک الکتاب، یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے. یہ وہی ہیں جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک پہ جاری. ان میں اللہ کی عظمت و جلالت بھی ہے، لبھائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرینی بھی ہے.
ان فی ذالک لرحمہ، اس کی ایک ایک ادا میں رحمت الہی کے خزانے ہیں۔ وذکر لقوم یؤمنون، اور جن لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے ان کے لیے پوری پوری رہنمائی، پوری پوری نصیحت ہے، پوری پوری دلیل ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔